لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما بقية الله في الأرض نهيب أرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیجے محمد علیہ عزیزان محترم، ماہ محرم کا دوسرا دن اور تیسری شب مجلس آپ کے سامنے محبان اعضاء کی طرف سے موضوع بھی ہمارا اعضاء اور محبان اعضاء. خدا بہرحال توفیق عنایت فرمائے کہ بہرحال ایام بارش نے یقیناً زندگی تھوڑی درم برم کر دی ہے. پانی کا ہونا، آپ کا آنا تکلیف ہے بہرحال، لیکن بہرحال وہ تو رحمت ہے. زحمت ہمیں ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے آج تک کچھ کیا نہیں ہے، ورنہ بارش تو لوگ طلب کرتے ہیں کہ بارش ہو. پنجاب والے کہہ رہے ہیں کہ ہم گرمی میں مر رہے ہیں، کراچی میں بارش ہو رہی ہے. اب انہیں نہیں پتا کہ ہمیں کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن اس میں ان کو کیا پتا. اصل میں تو ہمارا اپنا فالٹ ہے نا یہ تو. دیکھیں نا، مسئلہ یہی ہے کہ قوموں کا شعور اس کے انفراسٹرکچر سے پتہ چلتا ہے. تھوڑا سا سخت ہوگا، آپ خود برا مت مانیے گا، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے نہیں کہوں گا، میں مارس میں رہنے والوں کے لیے گفتگو کر رہا ہوں. آپ کبھی دوربین سے دیکھیں سڑکوں کا حال، اطراف کے جو پول لگے ہوتے ہیں کہ جس سے کتنے لوگ ہمارے ہاں پچھلے دنوں مر بھی گئے، کچھ ہوئے. جان اتنی سستی ہے، پتہ تو اسے چلا جس ماں کے 2 بیٹے چلے گئے ہوں گے. ہمارے لیے تو نہیں ہے نا. کیوں ہم بے حس ہو گئے؟ کیوں ہم ایک جگہ سے کئی عرصے سے گزرتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پانی کھڑا رہتا ہے، سوچتے کیوں نہیں کہ کیا کوئی ایسا نظام نہیں ہو کہ پانی نکل جائے یہاں سے، یا پانی جمع ہی نہ ہو؟ کیسے ہوگا؟ اب بات سخت ہے لیکن بات سچ ہے. زانے ہوتا بات یہ کہ جب ہم ایک محلے کو اچھا نہیں بنا پا رہے تو آپ اس ایپوکلپس کو کہ جسے فارابی، ایرسٹوٹل، بو علی سینا شہر موصل کہتے ہیں، جسے ہم آخری حکومت کہتے ہیں، جب ہم ایک محلہ ڈیزائن نہیں کر سکتے تو امام زمانہ کے لیے حکومت ڈیزائن کریں گے؟ سوچ ہے نا یہ، تو کون سوچے گا؟ مولانا ہمارا تھوڑی کام ہے، تو آپ کا کام ہے، آپ سوچیے. عزیزان محترم، یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ جب میں اپنا حال صحیح نہیں کر رہا تو فیوچر میرا کیسے صحیح ہوگا. اور وہ فیوچرسٹک دور ہے. وہ دور فیوچرسٹک دور ہے. یہ ذہن میں مت رکھیں
یہ تو ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے، امام آئیں گے پرانا زمانہ آ جائے گا۔ کیوں پرانا آئے گا زمانہ؟ اسی خوابوں میں ہم بھی نئے نہیں ہو رہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں چلو پرانے دور میں ہی رہو، جیسے بھی حالت ہے پرانے میں رہو۔ نہیں عزیزان محترم، یہ غلط فہمی ہے۔ وقت کا امام زمانے کا امام ہے۔ جتنا ماڈرن زمانہ ہے، امام جب آئیں گے، وہ روایت حدیث آپ نے سنی ہے بہت دفعہ کہ جب امام آئیں گے اس وقت تک دنیا جتنی ترقی کر چکی ہوگی، وہ ترقی صرف 2 ورڈز ہوں گے، 2 حروف ہوں گے، اور جب امام آئیں گے تو انسان 25 حروف تک ترقی کرے گا۔ تو کتنی ترقی کرے گا انسان؟ اور کتنی ترقی کر چکا ہے؟ آپ کے سامنے دنیا کہاں پہنچ چکی ہے؟ دنیا ٹنل بنا رہی ہے، ہولوگرام بنا رہی ہے، ایک جگہ سے بیٹھے اور چند سیکنڈ میں دوسری جگہ پہنچنے کے لیے وہ ہائیڈرو انرجی ڈیزائن کر رہی ہے، گاڑیاں الیکٹرانک ہو گئی ہیں، فیول ختم ہوتا جا رہا ہے، ساؤنڈ نہیں ہے، پولوشن نہیں ہے دنیا میں ایسے ملک، پابندی ہے وہاں پہ جو ہے وہ ٹیکس پیٹرول والی گاڑی کا بہت زیادہ ہے۔ اب وہ جو لوگ ہیں، وہ لوگ جوپیٹر سے اترے تھے یا جوپیٹر سے اترے ہیں، وہ دنیا کے لوگ ہیں، اسی دنیا کے لوگ ہیں۔ دماغ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ وہ بھی یہی کھاتے ہیں جان محترم جو ہم لوگ کھاتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ شعور اور علم کا ہے۔ اچھا، اب یہ جب بات کرے تو ہمارے بعض دوستوں کو بری لگتی ہے کہ آپ انہی کی تعریف کر رہے ہیں۔ بھائی زندگی اچھی گزارنے کے لیے کوئی بھی گزار رہا ہو، آپ کو یہ کب کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی نماز چھوڑ کر وہ سوئی کے؟ کمال یہ ہے کہ آپ نمازیں بھی پڑھیں، عبادت بھی پڑھیں اور ترقی بھی کر رہے ہوں۔ کمال تو یہی ہے نا۔ خود کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ذہنوں کو مفلوج رکھا گیا ہے، ذہنوں کو مفلوج کیا جا رہا ہے۔ یہ ذہن سوچے نہیں۔ یہ پانی کھڑا ہو تو یہ اوپر یوں کر کے چلا جائے، یہ نہ سوچے کہ میں 4 پتھر رکھ لوں کہ جو میں تکلیف میں ہوں 4 لوگ تو بعد میں تو صحیح گزر کے جائیں گے۔ یہ نہیں سوچا۔ کیوں نہیں سوچا؟ ایسی ہے، سب ایسی ہے، سب پہ ذمہ داری ڈال دیں، آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ آسان ہے، مگر کیا عزاداری، ماتم، امام حسین کا ذکر آپ کو اپنی ذمہ داری دوسرے کے کندھے پہ ڈالنا سکھا رہا ہے یا معاشرے کی ذمہ داری کندھے پہ لینا سکھا رہا ہے؟ وہ عزاداری یہی ہے، ماتم یہی ہے کہ انسان اپنے وجود کو سرشار کرے کہ جس معاشرے میں بھی دنیا کے ہو، دور سے حسینی نظر آئے۔ امام حسین آپ سمجھتے ہیں کہ جو ذہن مفلوج تھے، یزید نے ذہنوں کو مفلوج کیا تھا۔ لوگ جانتے تھے امام حسین، لوگ جانتے تھے رسول کا نواسا ہے، ذہنوں کو اتنا مفلوج کر دیا کہ دنیا کا بہترین نظام تھا، نظام ولایت، امامت، اس کو لوگ چھوڑ گئے، ذہن مفلوج کر دیا۔ مگر آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں ہمیں مفلوج کرنا چاہ رہی ہیں، تو پھر کون سی چیز ہے جو ہمیں اجاگر کرے گی؟ یہ عزاداری ہے، یہ ذکر حسین ہے۔ عزیزان محترم، پہلی چیز جو ستمگر حاکم کسی قوم کو دیتا ہے وہ ذلت دیتا ہے، ذلت۔ ان کو دھتکار دو کہ یہ صرف اپنے جینے کو سمجھیں کہ بس ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، جبکہ حق اس سے کہیں زیادہ ہے ان کا۔ فرعون نے کیا کیا؟ میں ابھی وہ مجلس میں ذکر کر رہا ہوں، فرعون کیا کیا؟ بنی اسرائیل کو دبا دو، پیس دو، غلام بنا دو، ان سے مزدوروں والے کام کراؤ، بچوں کو مار دو۔ یہ کیا بنی اسرائیل کے لیے فرعون نے؟ مگر بنی اسرائیل نے دعائیں کی، اپنے نجات دہندے کو، منجی بشر جو اس زمانے کے لیے تھا، اس کے لیے دعائیں کی، خدا نے حضرت موسیٰ کو بھیج دیا۔ عزیزان محترم،
اگر ہم اس عزا سے اس کمال تک نہیں پہنچیں گے جہاں ہمیں امام لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ تجلی ولایت کی جسے امام چاہتے ہیں کہ ہمارے وجود میں روشن ہو، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ذہنوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، قوم کے ذہن کو کنٹرول کر دیا گیا ہے۔ قوم کیسے بیدار ہو؟ اب ملک کی یہ جو بھی بہرحال حالت ہے، بہرحال یہ تو ظاہر ہے حال ہو گیا نا، یہ تو میرا بھی حال بیاں ہو گیا ہے، یہ بہرحال حال ہی ایسا ہے، کیا کریں۔ اب اس حال بیان میں آپ کو کوئی کہانیاں سناؤں، کوئی قصے سناؤں جو آپ کے حال سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو میں آپ کا بھی وقت تو لے لوں گا، لیکن میں عزیزان محترم میں ممبر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حال ہمارا اس کی کیفیت کو صحیح ہونا ضروری ہے، اور جب تک آپ جوان ہیں ماشاءاللہ سارے، جب تک آپ خود نہیں سوچیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھ سے امام حسین آج کل کے دور میں کیا تقاضا کر رہے ہیں۔ امام نے جب کہا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، تو اب آبا بولے خوب مولا ابھی تو کربلا میں نہیں ہوں، لیکن بہرحال امام نے استخاصہ تو کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام ارشاد فرماتے ہیں جب محرم آتا تھا اور اس کے علاوہ بھی جب بھی ذکر ہوتا تھا سید الشہداء کا، امام ہمیشہ غمگین ہو جاتے تھے۔ امام نے یہی فرمایا کہ جب بھی امام حسین کا ذکر ہو یا کرو تو کم از کم اظہار کرو، خواہش کرو اس بات کی کہ کاش آپ کے ساتھ ہوتا مولا تو کامیاب ہو جاتا۔ یعنی یہ کم سے کم یہ ہے، ایسے مت گزر جاؤ جب امام حسین کا ذکر آئے، ایسے مت گزر جاؤ، اس بات کو کم از کم اپنی نیت میں رکھو کہ کاش ہوتا، کامیاب ہو جاتا۔ کیوں؟ تاکہ سمجھو کہ امام حسین کس مقصد کے لیے نکلے تھے۔ تمہارا کاش کو کہنا اس مقصد کو سمجھے گا اور اپنی زندگی میں اس مقصد پہ گامزن ہوگے۔ امام نے حریت اور آزادی کا درس دیا ہے، امام نے آزاد کیا ہے اس یزیدی طاغوتی نظام سے۔ اتنا جکڑ چکا تھا انسان کہ محسوس نہیں کر رہا تھا، تو پروردگار نے نظام بھیجا کائنات میں، نبی کو بھیجا، بعثت ہوئی، نبی کو بھیجا۔ جاہل معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ دفنا رہا ہے، زندہ دفنا رہا ہے، اس جاہل معاشرے کے اندر رسول کو بھیجا، اپنے حبیب کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا اس دور کے اندر، اور کتنی تکلیفیں تھیں آپ کے سامنے۔ اور پھر اس کے بعد نبوت کو ختم نہیں کیا کہ بس نبوت ہوئی اب کچھ نہیں، اس نبوت کے لیے ولایت کو کنٹینیو رکھا۔ غدیر کا میدان سجایا گیا اور غدیر میں اس رسالت کو آگے بڑھنے کے لیے ولایت کا سہارا دیا جا رہا ہے۔ ولایت کھڑی ہو گئی، تبھی قرآن اتنے سخت لہجے استعمال کر رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ کیوں؟ آخر ایسا کیا کام ہے؟ آخر کیوں اتنا مہم ہے؟ کیونکہ بعثت، نبیوں کو مبعوث کرنا ولایت پہ ڈپینڈ کر رہا ہے، ولایت ہو رہی ہے اسے۔ وہ غدیر، اس لیے غدیر کو یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم غدیر کو اس طرح نہیں رکھتے جس طرح ہمیں غدیر کو کرنا چاہیے۔ غدیر، اب غدیر کو لوگوں نے بلا دیا آپ کے سامنے۔ کتنے دن لگے غدیر اور رسول کی خود رحلت میں؟ کتنے دن تھے؟ تھوڑے سے دن۔ غدیر بھول گئے۔ غدیر بھولنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ عاشورہ برپا ہوئی۔ اگر غدیر کو یاد رکھا جاتا عاشورہ نہیں ہوتی۔ غدیر اتنی مہم تھی کہ اسے اجاگر کرنے کے لیے امام حسین نے اپنے وجود کو کربلا میں قربان کیا ہے۔ آسان نہیں ہے، یہ ولایت ہے، یہ الہی معاملہ ہے۔
یہ میرے آپ کے لیے تھوڑی دیر کا معاملہ نہیں ہے، میں آؤں مجلس پڑھوں اور آپ سنیں اور آپ چلے جائیں. اسی لیے ذہن میں رکھیں یہ الہی نظام ہے کہ جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہوتے ہیں. یہاں میری اور آپ کی خواہش کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. عزیزان محترم، بعض اوقات لوگ خواہش کا اظہار کرتے ہیں، مولانا مجلس میں یہ پڑھ دیجیے گا، وہ پڑھ دیجیے گا. وہ اچھی بات ہے، آپ کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، آپ پڑھیں، لیکن یہ جو چند دن ہیں یہ میری آپ کی خواہشات کے لیے نہیں ہے. عزیزان محترم، یہ اس الہی نظام کو دوبارہ سے معاشرے میں، وجودوں میں دوبارہ روشن کرنے کے لیے عزا برپا کی جا رہی ہے. یہ برپا ہو، یہ محسوس کرے اس عشق ولایت کو اپنے وجود سے. اسی لیے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ دلوں کو اغوا کر لیا جائے کسی بھی طریقے سے، ذہنوں کو، سوچوں کو، باتوں کو. مولانا کو بھی مولانا ہی پڑھ دیجیے گا، مولانا ہی پڑھ دیجیے گا، مولانا ہی پڑھ دیجیے گا. مولانا اگر آپ بہتر جانتے ہیں پڑھنا کیا ہے، آپ حوضے چلے جائیں، آپ پڑھیں جا کے، واپس آ کر آپ پڑھیں ممبر پہ. بھائی ہم کہیں اور پڑھ لیں گے. ہم جو پڑھ کر آئے ہیں قاعدہ، ہم تو وہی آپ کو سنائیں گے اس طرح، کیونکہ ہمارے قاعدے کا امتحان کہیں اور ہو رہا ہے اور ہمیں بھی امتحان دینا ہے. اور شرط اس امتحان میں پاس ہونے کی اپنے وجود کو حسین پر قربان کرنا ہے. اب غدیر کو زندہ کرنے کے لیے عاشورہ برپا. اب اگر عاشورہ کسی غلط طرف لے جائے یا لے کر کوئی جائے، اور لے کر جائیں گے، کیونکہ جب تک عاشورہ برپا ہوتی رہے گی غدیر ابھرتا رہے گا، ابھرتا رہے گا، اتنا ابھر جائے گا غدیر کہ ظہور ہو جائے گا. ہے اسی لیے نا، کیوں امام حسین کا ذکر کریں، کیوں حسین 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 کیوں کرنا ہے، کیوں کرنا ہے حسین حسین، کیوں امام حسین کے جملوں کو بیان کرنا ہے، کیوں امام حسین کے خطبے پڑھنے ہیں، کیوں امام حسین کے مقصد. امام کیوں نکلے مدینہ سے؟ کہا میں اپنے نانا، اپنے بابا کی سنت میں عمل کر رہا ہوں، میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا، جو انہوں نے کہا تھا میں وہی کر رہا ہوں، اسی کو زندہ کر رہا ہوں میں. کیوں پوری دنیا کو حسین دکھانا ہے آپ نے، کیوں پوری دنیا میں حسین کا ذکر کرنا ہے، کیوں آپ نہیں کہتے، اور جو کہتے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں غلط آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. کوئی 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی. امام حسین خدا کا نمائندہ تھا، اللہ کا بھیجی ہوئی حجت تھی کائنات کے اوپر، اور وہی جانتا تھا کہ رسالت ان کے گھروں میں اتری ہے، ملائکہ ان کے گھروں میں آتے جاتے ہیں. اب اسی دین کو کوئی اور نہیں بچائے گا، یہی گھر بچائے گا. دین مہم تھا، خدا مہم تھا، حدود الہی تار تار ہو رہے تھے، حدود الہی کے ٹکڑے ہو رہے تھے. حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہا تھا. کون کھڑا ہوگا؟ رسول کا نام سے کھڑا ہوگا. کیوں نہیں کوئی اور کھڑا ہوا؟ کیونکہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، کسی کو کوئی درد نہیں تھا. حسین جانتے تھے جس دین کی بقا کے لیے میری ماں نے جلتا ہوا دروازہ اٹھایا، جس دین کے لیے میرے بابا 25 سال خاموش رہے، میں اس کو ضائع کر دوں؟ مجھے جوان اکبر بھی دینا پڑا تو میں دوں گا، مجھے 6 ماہ کا اصغر بھی دینا پڑا میں دوں گا. الہی معاملہ ہے، الہی چیز ہے، یہ میری آپ کی خواہشات نہیں ہے. عزیزان محترم، کربلا ہم سے یہی تو مانگ رہی ہے، اپنے وجود کو پاک کرو، صاف کرو، محب بنو. حب اور محبت کا اظہار کیسے کریں گے آپ؟ صرف لفظوں سے کریں گے آپ؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. خود انسان سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے سب سے قریبی رشتہ ہے. ماں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اولاد سے، اور آپ محبت کا اظہار کریں، آپ اس محبت کو واپس دیں. کیسے دیں گے؟
امی میں آپ سے محبت کرتا ہوں مگر میں آپ کی بات نہیں مانتا. ماں کہ بیٹا یہ کیسی محبت ہے؟ مجھے تکلیف دے رہے ہو، میری باتوں کے بالکل مقابلے میں چل رہے ہو. محب وہ ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے، وہ صرف اسی کا ذکر کرتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا عزیزان محترم، مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا لہجہ صرف اسی کا ذکر کرتا ہے. وہ محبت ہے، یہ شخص محبت کرتا ہے. شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام صلی مولا کا کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا اپنا عقیدہ بیان کرنا تھا، وہ میں ایسا ہوں محبت، ہم آپ سے محبت کر رہے. کہا کچھ اور؟ کہا نہیں مولا بس محبت کا اظہار کرنے آیا تھا. کہا بس کہا چل پڑا. جب چلنے لگا تو امام نے کہا اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو، یہ وہ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے. میں تو طلبگار، میں تو اہل بیت سے بھی کب یاد کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں، مجھے جب منت ماننی ہوتی ہے، بری بات نہیں ہے آپ منت مان، میں بھی آپ کو 2-4 منتیں دوں گا کیسے مانی جاتی ہے، لیکن میں اکثر تو میں جو مجھے منت ماننی ہے تو میں علم پہ چلا جاؤں گا. اس کے علاوہ غازی عباس میری زندگی میں کہاں ہے؟ وہ منع نہیں کر رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں مانگو، اور کہاں اور کن سے مانگیں گے؟ ان کے علاوہ کوئی در بھی نہیں ہے. لیکن محبت کا اظہار یہ ہے کہ میں صرف مانگنے جاؤں اور پھر ان کو یاد نہ کروں اپنی زندگی میں، اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل نہ کروں. عشق کا اظہار تو یہ ہے کہ کوئی مجھے دور سے دیکھے، اور مجھے دور سے دیکھ کر گئے یہاں لگتا ہے علی کا چاہنے والا، لگتا ہے علی کا چاہنے والا. کیسے لگے گا؟ کیونکہ امام علی خود فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اب جب یہ بولے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے. فارمولہ ہے. میں کہیں بیٹھا ہوں، کہاں اٹھا ہوں، میری زبان کیسی ہونی چاہیے؟ وعدہ چل جائے گا علی کا چاہنے والا ہے، علی کی باتیں کرتا ہے، علی کا ذکر کرتا ہے، کردار بھی ویسا ہے، عبادت بھی ویسی ہے، کوشش تو کرتا ہے. علامہ امینی کی آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. صلی علی محمد. علامہ امینی صاحب کتاب غدیر جو کتاب ہے، 40 سال میں علامہ امینی نے کتاب لکھی ہے صرف امام علی پر. کسی نے شعر لکھا ہو، کسی نے کوئی بات کی ہے، سب جمع کیا انہوں نے، اور امام علی پر ایک مفصل چند جلدوں پر کتاب ہے. دمشق میں تھے کیونکہ ہندوستان تک ٹریول کرتے رہے، جہاں جہاں تک انہیں پتہ کچھ ہے تو وہ لے آتے تھے. دمشق میں تھے تو دوسرے فرقوں کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے انہیں کہا علامہ امینی کو کہ آپ لوگ حضرت علی کے بارے میں نا بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں. اللہ کیوں؟ کہا آپ کہتے ہیں امام علی ہر رات 1000 رکعتیں پڑھتے تھے. اب یہ کیسے ممکن ہے ایک آدمی رات کو 1000 رکعت نماز پڑھے؟ علامہ امینی نے کہا وہ تو مولا تھے، یہ تو میں پڑھ سکتا ہوں. علامہ امینی کی ایک ٹانگ جو تھی وہ تکلیف میں تھی، مشکل میں تھے وہ. انہوں نے شروع کی نماز، ابھی آدھی رات گزری نہیں تھی، کئی 100 رکعتیں ہو چکی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں یقین آ گیا کہ جب آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تو پوری بھی پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں اب تو میں پوری پڑھوں گا. اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھی تھی. تو میں نے کہا مولا جانے اور نمازیں جانے. کیا عشق!
جو 40 سال علی کے لیے ادھر ادھر دوڑتا رہا. اللہ اکبر. ایسا ہو سکتا ہے آپ کچھ کریں اور آپ کو کچھ نہ ملے؟ ہم تو ایک دفعہ نام لیتے ہیں تو آپ کے چہرے تو مسکرا جاتے ہیں. تو یہ تو پہلی نشانی ہے مومن کی کہ اس نام سے مسکراہٹ آ جاتی ہے. لیکن جب یہ نام وجود میں آئے گا تو پھر یہ وجود کتنا سرشار ہو جائے گا. اب دنیا کہتی رہے میثم ابن تمار کو کہ علی کی فضائل پڑھنا چھوڑ دو، تو وہ کہتا ہے کہ کیا میں قرآن کی تلاوتیں چھوڑ دوں؟ کہا دار میں لٹکایا جائے گا، کہا لٹکاتے رہو. اور کتنا اس نے ابن زیاد کو کہا کہ مجھے مولا بتا گئے تھے کہ تم میری زبان کاٹو گے. وہ اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے بولا میں امام کی بات کو غلط ثابت کرتا ہوں، میں اس کو زبان نہیں کاٹوں گا. لٹکا دیا، کڑا کر دیا. اتنی فضیلتیں پڑھی امام علی کی اس نے کہ ابن زیاد کو غصہ آ گیا. کیا وہی جو امام نے کہا تھا. وہ نہیں جانتے تھے. عزیزان محترم، اصل میں اس کی کیفیتیں ہیں. اب حضرت سلمان کی جو کیفیت تھی وہ حضرت ابو ذر کی نہیں تھی، لیکن ہم ان کو نہیں ناپ سکتے. ابھی لوگ کہتے مولانا صاحب حضرت سلمان کا لیول جو تھا ایمان کا وہ 10ویں درجے میں تھا، حضرت ابو ذر کا جو لیول تھا یہ کیسے؟ ابھی آپ ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے اچھا بعض آپ کو نہیں کہتے، لوگ ایسے پوچھتے ہیں ہم سے جیسے ہمارا لیول ان سب سے اوپر ہے، خدا نہ خواستہ، اور ہم ان لیولوں کو سمجھ رہے ہیں. جیسے بھائی جس کا اپنا لیول ان غلاموں کے خاک جیسا نہ ہو، انہیں کیا پتا سلمان کا لیول کیا تھا، ابو ذر کا لیول کیا تھا. یہ تو عشق ہے کہ میں ابھی وہاں پڑھ کر آیا، لیکن بس حضرت سلمان کا ذکر آ گیا. حضرت سلمان کا عشق محبت چیک کریں گے آپ کیا ہے. سلمان و منا اہل بیت، یہ مہم ہے نا، یہ محبت کرتے ہیں. کیسی محبت ہے؟ ایک شخص ہے جو رسول خدا کو دیکھنے مسجد آتا ہے، اور جب بھی آتا ہے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ دیر سے کیوں آیا، یہ مجھ سے پہلے کچھ لوگ پہنچ گئے. اب اصل میں یہ بھی محبت ہے، یہ بھی محبت ہے کہ بھائی میں ملوں، میں بات کروں، میں دیکھوں. وہ لوگوں کو محبت ہوتی ہے. ایک دن جلدی نکلا گھر سے کہ میں سب سے پہلے پہنچوں. دیکھا رستے میں ایک ہی قدم کے نشان ہیں. خوش ہوا، کہا کہ آج مسجد نبوی میں سوائے رسول کے اور کوئی نہیں ہے. پہنچا، جیسے ہی پہنچا کیا دیکھتا ہے؟ سلمان بیٹھے ہوئے ہیں. اب سلمان سے کہنا سلمان کیا آسمان پھٹی یا زمین سے باہر آئے ہو، یا ساری رات مسجد میں رسول کا انتظار کر رہے تھے؟ سلمان کہتے ہیں نہیں، میں اپنے آپ کو ان پر قربان کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنے قدموں کو رسول کے قدموں پہ رکھا تاکہ میرا قدم نظر نہ آئے. عشق ہے، میں نظر نہ آؤں، مجھے کوئی دیکھے تو اس کی تجلی نظر آئے، وہ نظر آئے. یہی تو کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ دوست وہ ہے جو تمہیں خدا کی طرف لے کے جائے. آپ اپنے دوستوں کو دیکھیں، وہ دوست خدا کی طرف لے کے جائے. کیوں؟ کیونکہ اصل ہم لوگ کچھ نہیں ہے، وہ ہے سب. عشق کا اظہار تو کرنا پڑے گا نا، کسی طریقے سے تو کرنا ہے آپ نے. اور ہم لوگ پیمانے نہ بنایا کریں کہ وہ کم مولائی ہے، وہ زیادہ مولائی ہے. ہمارے پاس کوئی میٹر لگا ہوا ہے، کوئی اسکینر ہے کہ یہ کم مولائی ہے، یہ زیادہ مولائی ہے. یہ تو نہیں پتہ نہیں کون کیا ہے. اور ہر کسی کا نظام اسی کے حساب سے جو تو مجھے اپنی محبت کا اظہار کروں، وہ اپنی محبت کا اظہار کروں. وہ ہو سکتا ہے روشوں میں فرق پڑ جاتا ہے بعض ہوگا، لیکن محبت تو محبت ہے. اس محبت کے اظہار میں ہم اپنی محبت میں سخت لے کے جائیں. وہ مجنوں اور لیلا کا واقعہ بہرحال عرفا بیان کرتے ہیں، تمثیل کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم سمجھ سکیں. مجنوں دریا کنارے بیٹھا ہوا ہے اور لیلا لکھ رہا ہے مٹی پہ.
لہر آتی ہے صاف کر دیتا ہے نام کو، پھر دوبارہ لیلا لکھتا ہے، پھر لہر آتی ہے، پھر نام مٹ جاتا ہے، پھر لیلا لکھ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں مجنون دیوانے ہو گئے، جب پتہ ہے کہ نام مٹ جاتا ہے پھر لکھے جا رہے ہو۔ کہا میں جانتا ہوں نام مٹ جاتا ہے، مگر میں اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہوں، مجھے اپنے عشق کا اظہار کرنا ہے، مجھے اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کبھی تو اسپارک ہوگا، کبھی تو کچھ ہوگا، مگر جب تک تمنا نہیں کروں گا کہ خدا جس طرح میرا مولا شب کی تاریکی میں تیری مناجات کرتا تھا، مولا یا مولا انت المولا انا العبد، میں کب کروں گا پروردگار مولا متقیان کی مناجات؟ اگر عشق ہے مولا سے تو کم از کم یہ فلیور بھی تو چکھیں۔ یہ کب چکھیں گے فلیور؟ نوف ابن بوقالی جو کتنا بڑا صحابی ہے، امام کے ساتھ رات گزار رہا ہے، فتزان مولا، بس میں یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی سی ٹوٹی سی مثالیں دے رہا ہوں، مجھے مجلس پڑھنا نہیں آتی ہے صحیح طرح، میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں بس یہ ہم اس کو محسوس کریں کہ کیسے تھے جنہوں نے محسوس کیا، ہم بھی محسوس کریں۔ انشاءاللہ مجلسیں بہت ساری ہیں، بعد میں بھی ہوں گی، صبح شام ہو رہی ہے، انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے، آپ کو ہر طرح کی مجلس مل جائے گی، لیکن میں جتنا تھوڑا بہت جانتا ہوں، میں صرف آپ کے اندر کی اس شمع کو روشن کرنے آیا ہوں کہ شاید کہیں آپ کی شمع روشن کرتے کرتے میرا وجود بھی عشق میں مبتلا ہو جائے، شاید کچھ ہو جائے، شاید مجھے بھی کچھ ہو جائے۔ عزیزان محترم، کیوں؟ کیونکہ جب دو پتھر آپس میں رگڑتے ہیں نا تو چنگاری نکلتی ہے۔ خود اپنے وجود کو اسی طرح کرے۔ نوف کہتا ہے میں نے مولا کو دیکھا، صبح سحر کا وقت مولا جا رہا ہے، مولا کی عجیب حالت ہے، میں نے کہا مولا کہاں جا رہا ہے؟ کہا اس حقیقی مالک کی طرف، اس پروردگار کی طرف جو ہر چیز کا خالق ہے۔ اب مولا نے نوف نے جب یہ کیفیت دیکھی نا اپنے امام کی، مولا متقیان کی، اب عجیب حالت۔ نوف کہہ رہا ہے کہ مولا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میں کہیں اپنے نفس کا شکار نہ ہو جاؤں۔ تو امام اسے کہتے ہیں تو اس سے کیوں نہیں مدد مانگتا کہ جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے؟ کہا مولا کیا کروں؟ کہا خدا سے مدد مانگ کہ مجھے نکالے، مجھے اپنی طرف لے کے جائے، بلائے۔ جب تجھ سے مانگے گا تو وہ تیرے ارادوں کو جمع کرے گا اور تجھے آگے کی طرف دھکیلے گا۔ خدا خود یہی چاہتا ہے، خدا انتظار کرتا ہے کہ بندہ کوشش تو کرے۔ مولانا فجر قضا ہو جاتی ہے ہماری، کیوں قضا ہو رہی ہے؟ یقیناً روٹین، اور آج کل آپ کا روٹین ڈسٹرب بھی ہوگا، لیکن ابھی آپ کی صبح فلائٹ ہو، ساری رات آپ جاگتے رہیں گے، فلائٹ کیوں نہیں مس ہو رہی؟ کیونکہ پتہ ہے ٹکٹ بہت مہنگا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ جہاں جانا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، زیارت پہ جانا ہے، کربلا جانا ہے، مدینہ جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، مگر یہ نہیں جانتے کہ یہ صبح کی نماز خدا کی بارگاہ میں جو پرواز کروائے گی، دنیا کے خزانے جمع ہو جائیں، اس نماز کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام سے شخص آیا، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، استخارہ کرایا، کام کے لیے جانا ہے، امام نے کہا نہیں ہے استخارہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت عرصے کے بعد واپس آیا، کہا مولا آپ نے تو کہا تھا استخارہ ٹھیک نہیں ہے، مگر مجھے تو کاروبار میں منافع ہوا، پروفٹ ہوا۔ امام نے کہا اچھا فلانے دن فلانی جگہ؟ بولا ہاں مولا۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی؟ کہا ہاں مولا۔ کہا دنیا کے پیسے جمع کر لو، خزانے جمع کر لو، اس ایک قضا کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کے اندر سے ہاں نہیں نکلی، کیوں نہیں نکلی؟ کیونکہ میرے اندر سے بھی نہیں نکلتی، کیونکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں۔ کیوں خدا چاہتا ہے کہ یہ جو آرام سے بستر میں سو رہا ہے میں اسے اٹھاؤں،
یہ وضو کرے، صرف 2 رکعت بس. اتنی محنت سے پروردگار اٹھا رہا ہے، 10 رکعت تو بڑھوا لیتا. کہا صرف 2 بس. کیوں؟ خدا ہے، محبت کرتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے عاشق کیسے ہے میرے. خود دنیا کا محبوب نہیں کرتا. دنیا کا محبوب جسے ہم بہرحال مجازی کہتے ہیں، عشق مجازی، اور جوان عشق مجازی کے چکر میں یہ رہتا ہے کہ جب عشق مجازی ہوگا تو مولانا عشق حقیقی ہوگا. وہ مجازی میں ہی کہانی رک جاتی ہے، حقیقی کی طرف پلٹتی نہیں ہے. کیونکہ آج کل جو مجازی ہے وہ مجازی بھی نہیں رہا نا، وہ تو ورچوئل ہے آج کل. ویسے بھی ابھی سب ورچوئل ہو گیا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. تصویریں بھی اتنی فلٹر لگا کے انسان ڈالتا ہے، جب سامنے دیکھتا ہے بولتا آپ کون. وہ حقیقت ہے، یہ عزیزان محترم میں معاشرے کے فقدان ہے. اس میں آپ حقیقت سے باہر ہونے. ورچوئل ریئل ہو گیا ہے، ورچوئل ریئل ہو گیا. برابر میں بیٹھا ہوا دوست اچھا نہیں لگتا. ادھر انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک، دوست بہت اچھا ہے، ابھی برابر میں بیٹھا ہے، اس سے تو بات کر لو بیچارے سے. مطلب گھر میں آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بات نہیں کرتا، اس پہ بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ورچوئل ریئل ہو گیا ہے اور حقیقت ختم ہو گئی ہے. ہم مجاز میں ہیں، حقیقت کی طرف نہیں جانا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ حقیقت ذمہ داری مانگتی ہے، ذمہ داری مانگتی ہے. ابھی یہ جو اسٹیٹس ہیں ہمارے سب، وہ تم پتہ ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ کہاں بیٹھا ہوا کیا بات کر رہا ہے. چیکڈ ان، کہاں پہ پتہ نہیں کون سے ہوٹل کے اندر برگر کھا رہا ہوں میں، چیکڈ ان. کیوں؟ کیونکہ نہیں بتانا چاہتا حقیقت کیا ہے. عزیزان محترم، فریب ہے، دھوکہ ہے. یہ مت سمجھے کہ ان باتوں کا مجلس سے آزادائی تعلق نہیں ہے. اصل تعلق انہی کا ہے. میں آپ کو 10 دن توحید پڑھاتا رہوں، یہ 5 منٹ کا کوئی بھی کلپ آپ کو اغوا کر کے لے کے جا سکتا ہے. تعلق ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے. عشق حقیقی کی طرف آئیں. امام حسین نے عشق حقیقی کی طرف بلایا ہے. امام نے کچھ نہیں کہا غنیمت ملے گی، مال ملے گا. صاف، میں جا رہا ہوں کربلا کی میدان میں، مجھے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، یہ خونخوار میرے بدن کے ٹکڑے کر دیں گے. چل سکتے ہو؟ چلو. دعوت ہے. محرم آج کاروان پہنچا ہے نا، آج دو محرم کو کربلا پہنچا. اب یہ جو دعوت تھی اتنے عرصے سے، امام دعوت دے رہے ہیں، مدینہ سے نکلے، مکہ سے نکلے اور رستے میں آ رہے ہیں. کیا کیا ہے؟ امام نے دعوت دی ہے، آؤ. اللہ کی دعوت ہے، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، امام دعوت دے رہے ہیں. جو آ سکے آتے گئے، جو نہیں آ سکے انہوں نے بہانے سکھائے، بہانے بنائے. یہ دعوت ہمارے لیے بھی تو ہے. ہم بھی تو کربلا پہنچ گئے ہیں، آج ہمیں بھی دعوت دی جا رہی ہے. آؤ. کیسے آئیں گے؟ اس وقت عبداللہ بن بورے جوفی نے کیا کہا؟ مولا یہ میں نہیں آ سکتا. پھر کیا ہے؟ مولا یہ میرا گھوڑا بہت تیز ہے، میری تلوار. امام نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے. نہیں آ سکا. کیوں نہیں آ سکا؟ کیونکہ تعلق دنیا سے یا اپنی زمین سے یا اپنے زر سے یا اپنی اولاد سے ٹوٹا نہیں تھا. کیسے ٹوٹا؟ کیونکہ امام کو پہچانا نہیں تھا. جب انسان اپنے وجود سے امام کو پہچانتا ہے تو وہ اپنی دنیا سے ہجرت کرتا ہے، اس عالم کی طرف ہجرت کرتا ہے. مومن جب مرتا ہے، روایات ہے، جب مومن مرتا ہے تو اس کو اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے جب مرتا ہے. لیکن جو اپنے ولی کی خاطر اپنے وجود سے ہجرت کرتا ہے، اسے مرنے سے پہلے مقام دکھا دیا جاتا ہے. اسے اس عالم
وہ عالم کوئی اور ہے. اصل میں امام حسین اس عالم کی طرف بلا رہے تھے لوگوں کو. اور شروعات تھی یہ جو کربلا میں ہوا، یہ تو یوم الورود ہے، یہ تو ابھی وارد ہوئے ہیں. وہ عالم کچھ اور ہے. کیوں محسوس نہیں ہوا کسی کو بھی؟ کیوں لوگوں نے تاریخی جملے کہے گھوڑوں سے گرتے وقت، جانوں کو جانوں سے نکلتے وقت؟ کیوں اصحاب امام حسین کو تلواروں کی دھاروں نے کچھ محسوس نہیں ہونے دیا؟ کیوں؟ کیونکہ عالم کوئی اور ہے. وہ کسی اور عالم کو دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ اور محسوس کر رہے ہیں، کوئی اور لذتیں ہیں، وہ کوئی اور عشق ہے کہ جنہیں محسوس ہو گیا کہ ہم تو زندہ ہی اسی کے لیے تھے. کہا امام نے جاؤ جاؤ چلے جاؤ، کہاں جائیں؟ چلے جاؤ. کہا مولا خاک ہو ایسی زندگی پر جس میں آپ نہ ہو. کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ کیونکہ امام کے وجود کی تجلیاں ان کے وجودوں سے ٹکرا رہی تھی اور وہ اپنے وجود سے امام کو محسوس کر رہے تھے. انہیں کچھ اور نظر آ رہا تھا. یہی تو ولایت ہے. یہ جو ہم اتنا ولایت کا دم بھرتے ہیں، مولائی ہونا، یہی تو مولائی ہونا ہے. بھئی یہ سب مولائی نہیں تھے کیا؟ یہ اصحاب امام حسین مولائی نہیں تھے؟ یعنی اپنے مولا پہ قربان تھے سارے. یعنی جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچان گیا اور اپنے وجود کو اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اسی کو تو مولائی کہتے ہیں. کیا ہم امام زمانہ کے مولائی ہیں؟ کیا ہمارا وجود امام زمانہ کے لیے قربانی دینے کو تیار ہے؟ اور شاید تھوڑا زیادہ ہو، چلے تھوڑا کم کرتے ہیں. کیا 7 دنوں میں کچھ گھنٹے امام زمانہ کے لیے ہیں؟ میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بہرحال بزرگوں سے تو میں التماس دعا کے لیے آتا ہوں. جوان آپ 24 گھنٹے ملٹیپلائی بائی 7 ملٹیپلائی بائی 30 ملٹیپلائی بائی 365، کتنا لمبا ٹائم ہے. اس پورے عرصے میں امام زمانہ کے لیے میں کتنی دیر سوچتا ہوں. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کربلا پہنچے تھے وہ امام حسین کے علاوہ کچھ اور سوچ رہے ہوں گے؟ سوچ رہے ہوں گے کچھ اور باتیں کر رہے ہوں گے؟ نہیں. پھر میں کیوں امام کو بھول جاتا ہوں اپنے؟ کیوں نہیں مجھے یاد رہتا ہے امام؟ اور یاد رکھنا امام کو ایسا نہیں ہے کہ میں یاد رکھنا یعنی مولا آپ کیوں نہیں آ رہے؟ میری وجہ سے تو نہیں رکے ہوئے. کیوں رکے ہوئے ہیں؟ میں جب اپنے اندر دیکھوں گا تو مجھے نظر آئے گا کہ میرے اندر کچھ مسائل ہیں، تو میں اپنے ان مسائل کو، ان پریشانیوں کو حل کروں گا. کہ شاید میرا کردار میرے ماں باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، مولا راضی نہیں ہے. شاید میرا کردار بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں، شاید دوستوں کے ساتھ اچھا نہیں. شاید میں بازار میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں کہ امام مجھے دیکھ رہا ہے. شاید میں خلوت میں تنہائی میں جب ہوتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. عزیزان محترم، میں آپ جوانوں کی کیفیت کو سمجھتا ہوں، ان لذتوں کو بھی محسوس کرتا ہوں کہ جس کو آپ محسوس کرتے ہیں. لیکن غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جو یوسف زہرا ہو وہ دیکھ رہا ہو اور میں کوئی حرام لذت کی طرف بڑھوں. کیسے بڑھوں؟ گوارا نہیں کرتی. یعنی کیسا حسینی ہوں میں، کیسی مجلس میں بیٹھتا ہوں کہ میری آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو حضرت سیدہ جمع کرنے آئی ہے. کیا ان آنکھوں سے کوئی ایسا کام کروں گا کہ جس کے آنسوؤں میں کچھ ملاوٹ ہو؟ اصل یہ گریا ہے ہی پاک کرنے کے لیے.
یہ گریا ہے ہی گناہ کو دھونے کے لیے، تو اس لیے تو ہم آئے ہیں یہاں پہ، ہمارے پاس اور کیا ہے، ہمارے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے، یہی درس ہے، یہی جگہ ہے، یہی عزاداری، یہی مجلس ہے جو میرے وجود کو پاک کرے گی۔ کیسے پاک کرے گی؟ آئیے 2 محرم کاروان ایک جگہ پہنچ گیا، کیسے کربلا پاک کرتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ امام مقام پہ پہنچے، امام نے پوچھا کون سی جگہ، نام لیے 1 2 3 4 مختلف نام، نینوا، شط الفرات، کہا کربلا۔ یہی جگہ ہے جہاں خیمے لگیں گے۔ خوب امام نے ایک جگہ رستے میں جتنا پانی جمع ہو سکتا تھا امام نے پانی جمع کیا، اور لشکر کو لے کے سامنے آ گیا۔ امام نے اور کے لشکر کو پانی پلایا، حتیٰ جانوروں کو بھی سیراب کیا۔ بتا رہے ہیں امام میں، ہادی میں اور ظالم میں فرق کتنا ہے۔ یہاں جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہیں، وہاں شیر خوار کو بھی پانی نہیں ملے۔ امام دکھا رہے، حر آیا، حر نے کہا کہ مجھے حکم ہے میں آپ کو ساتھ چلوں۔ کہا نہیں، ہمیں جانے دو، ہمیں تو لوگوں نے بلایا تھا، اگر نہیں ہے تو ہم۔ کہا نہیں، مجھے حکم ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر ابن زیاد تک لے جاؤ۔ امام کے گھوڑے نے حرکت کرنی چاہیے، اور انہوں نے گستاخی کی، امام کے سواری مہار کو پکڑ لیا۔ کتنی جرت کی حر نے، عباس کے ہوتے ہوئے، علی اکبر کے ہوتے ہوئے، وہ اور جرت کر رہا ہے۔ اب یہاں امام ہے، امام ہے، امام ہدایت دینے کے لیے، امام کی جملے ہدایت دینے کے لیے امام نے پوری کوشش کی اور کیا کہ میں کچھ ایسا کروں یا یہ حر بچ جائے گا یا پھر چلا جائے گا۔ کیا کہا امام نے؟ امام نے کہا کہ تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے ہیں۔ یہ اہل عرب کے لیے ایک سخت جملہ تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اور نے کہا کہ اگر کوئی اور مقام ہوتا اور کوئی اور ہوتا تو میں ان کے لیے بھی یہی کہتا، مگر کیونکہ آپ کی ماں کا احترام ایسا ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ یہ ہے کربلا گناہوں کو بخشنے کے لیے، یہ ہے کربلا توبہ قبول کرنے کے لیے۔ کربلا اپنے ورود سے بتا رہی ہے کہ دیکھو کربلا میں وارد ہو رہے ہو نا، تو یہ وارد ہونا، کربلا میں داخل ہونا ہی توبہ استغفار ہے۔ یہ کربلا دکھا رہی ہے۔ اور نے ایسا کیا، چھوڑ دیا، ساتھ ساتھ چلتا گیا، امام کے خیمے لگ گئے۔ شب عاشورہ آ گئی، عمر ابن سعد کے پاس آیا کہ کیا واقعی صبح جنگ کرو گے؟ حالات تمہارے، ہاں ہاں ہم جنگ کریں گے ہم۔ کہا قرار نہیں تھا، یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، کہا کہ بس ان کو روکنا تھا۔ کہا نہیں، یہی پیچھے سے اب حر جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹہل رہا ہے۔ شخص نے کہا حر میں تجھے، مجھ سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ کوفہ کا شجاع ترین شخص کون ہے تو میں تیرا نام لیتا تھا، یہ تجھے کیا ہوا؟ کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اس طرف یا اس طرف۔ تو ان کو اپنے استاد کی ایک بات یاد آئی کہ جو اس کو درس تفسیر پڑھاتا تھا، کہ جب یہ دیکھو کہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ تمہیں کہاں جانا ہے تو یہ دیکھ لینا کس طرف دنیا ملے گی
کس طرف آخرت ملے گی، جہاں آخرت ملے وہاں چلے جانا۔ وہ سمجھ گیا اور نکلا، ہاتھ باندھ کے، آنکھوں میں پٹیاں، مولا کی خدمت میں۔ کہا کون ہے؟ کہا حور آیا اور عجیب کیفیت میں آیا۔ کہا مولا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اور ہم بھی آئے مولا، ہم بھی خطا کار ہیں، ہم بھی گناہ گار ہیں، یقیناً ہم نے حور جیسا جرم نہیں کیا مولا، ہم نے آپ کے کاروان کو کربلا نہیں موڑا مولا، ہم تو آپ پر گریہ کرنے آئے ہیں مولا، ہمیں بھی معاف کر دیں حور کے صدقے میں۔ ہاں زادار محترم یہ ہے ہی اس لیے۔ کہا معافی ملے گی؟ کہا ہاں ہاں حور کیوں نہیں۔ مولا نے اسے اٹھایا، گلے سے لگایا، کہا مولا میں لڑنا چاہتا ہوں۔ کہا ہاں مگر مولا مجھے پہلے اجازت دیجیے، میں بیویوں سے معافی مانگ لوں؟ اللہ اکبر۔ اور جانتا ہے نا ہزاروں کے لشکر کا سالار ہے، مگر یہ نہیں دیکھ رہا بلکہ اپنے آپ کو کس مقام پر لانا چاہ رہا ہے۔ گیا خیموں کے باہر جا کر معافی مانگنے لگا، کہنے لگا بس ایک گزارش ہے، روز قیامت حضرت سیدہ سے میری شکایت مت کیجیے گا۔ آجادہ ارے محترم اب خیموں سے وا محمد کی صدا آنے لگی، حور آئے ہیں۔ حور کو مولا نے بھیجا، مولا نے روکا نہیں حور کو۔ کیوں نہیں روکا؟ امام ہے، جانتے ہیں کہ حور کا سر جھکا ہوا ہے، اب اسے زیادہ شرمندہ نہ ہونے دینا۔ حور نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا، بیٹا گیا، لڑا، شہید ہوا۔ جیسے ہی اپنے بیٹے کے بدن تک پہنچا، کیا دیکھا؟ اس سے پہلے مولا پہنچے ہوئے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں میں اپنے مولا، روز عاشورہ کی صبح سے نہ جانے کہاں کہاں پہنچا ہے۔ حور کہے مولا آپ کہاں؟ حور یہ صحیح نہیں ہے، یہ شریعت میں صحیح نہیں ہے، یہ مکروہ ہے کہ باپ بیٹے کا جنازہ اٹھائے، تم رہنے دو۔ ارے ایک صدا آئے گی حور، ارے عصر عاشور تک تو دیکھنا، ارے یہی مولا ہوگا تمہارا، اور ایک ننھا سا بچہ ہوگا، کبھی قدم آگے بڑھے گا، کبھی قدم پیچھے ہٹے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزن بے قضائی، ارے یہی ننھا سا بدن ہوگا، خاک کربلا۔ امام زمانہ کے محبوب تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشانی والے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں رزق کے حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ جہاں جہاں ماتم، جلوس، عزاداری ہو رہی ہے پروردگار ان سب جگہ مومنوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بہرحال جو پریشانیاں ہیں، ظاہری بارش ہے، بارش کا پانی ہے، مشکلات ہیں، کئی امام بارگاہوں میں پانی جمع ہو گیا ہے، مشکلات ہیں، یقیناً پروردگار ہمیں عزاداری کو بہتر طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار علماء کرام، مراجع کرام، نوا خان، سلام پڑھنے والے، مرثیہ پڑھنے والے، انجمن، ٹرسٹ، تنظیمیں، ویڈیو بنانے والے، مائک والے، اسکاؤٹ والے، سیکیورٹی والے، پولیس والے، جو بھی ان ایام میں اپنی نوکری ادا کر رہا ہے، پروردگار حضرت سیدہ کی بارگاہ سے انہیں اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار ہماری قوم میں، امت میں، آپس میں محبت کی توفیق عطا فرما، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما، پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔
جو بھی بیمار ہیں، خاص طور پہ مولانا محمد علی ندوی صاحب بیمار ہیں، اور بہرحال وہ مشکلات بھی جو کچھ علماؤں کے ساتھ ہوئی بھی ہیں، مولانا مرسل زیدی بھی ابھی تک جو ہے وہ جیل کے اندر ہیں، اور بہت افسوس ہے کہ بہرحال ایک ذاکر جو ہے وہ یقیناً وہ وہاں مجلسیں پڑھ رہے ہوں گے، وہیں ڈیوٹی دے رہے ہوں گے، لیکن پروردگار ان سب مشکلات سے اور جو بھی بے گناہ اسیر ہیں ان سب کو اسیران کفر اور شام کے صدقے میں رہائی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو زیارت اور حج کرنا چاہتے ہیں پروردگار انہیں اس ایام کے صدقے میں زیارت اور حج کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اربعین میں امام حسین کی کربلا کی زیارت نصیب فرما، جو بھی یہاں کی انتظامیہ محبان اعضاء ہے اور یہاں کی مسجد قربانی اور جو بھی لوگ بہرحال کام کر رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ، صلوات بید محمد و آل محمد۔